ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حقیقی طور پر بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے، جتنے عرصہ کے لیے چاہے اور جس خطے کی چاہے اپنے کچھ بندوں کو حکومت عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہی۔ پروردگار نے آیت نمبر 26 سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں یوں عرض کیجیے، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، تو تل ملک کا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یا اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ جسے چاہے جب چاہے اپنی حکمتوں سے نواز کرے۔ ہم سوچتے ہیں اپنی بصیرت سے، ہماری بصیرت عقل کی محتاج ہے، اللہ فیصلہ فرماتا ہے اپنی حکمت سے۔ ہماری بصیرت ہماری عقل کی محتاج ہوتی ہے، اس کی حکمت کسی کی محتاج نہیں۔ ہم سوچتے ہیں اپنے زمانے کے احوال کو دیکھ کر، وہ فیصلہ فرماتا ہے اپنی حکمت کے تحت جو آنے والے ادوار میں بھی ہمارے لیے بہتر یا ہمارے لیے مفید و معاون ثابت ہو۔ اس لیے انسان جب بھی کسی عزت سے نوازا جائے، اسے کوئی بھی مقام مرتبہ مل جائے، تو اس کو اللہ رب العزت کے سامنے انکساری کے ساتھ چمٹا جانا چاہیے۔ پروردگار اپنی حکمت سے کس کو کس پر عطا فرما دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ ہم چونکہ انسان ہیں، ہماری فہم اور بصیرت بھی تھوڑی سی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی جس سے ہم سوچتے ہیں۔ حضرت بشر نامی ایک شخص ہے، شراب خانے کی طرف جا رہے تھے، جن کو آج بشر حافی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نام ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے، انہوں نے اللہ کا نام اٹھایا، اس کے دھو کے صاف کیا۔ اس دور کے مطابق لوگ رومال لگاتے اور یہاں لگا عزت سے چل دی۔ شراب خانے جا کے بیٹھ گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب وہ شراب خانے میں شراب کا انتظار کر رہے ہیں، تو دروازے پر اللہ نے 3 بزرگ بھیج دیے جنہوں نے ان کو نام سے پکارا۔ ایک قطب ہے، دوسرے قطب ارشاد ہے، اور تیسرے اس دور کے غوث ہیں۔ انہوں نے آ کے پکارا، بشر باہر آ۔ بشر حافظ سوچنے لگے کہ میں شراب خانے میں بیٹھا ہوں، یہ نیک اور بزرگ ہے، یہ مجھے کہاں سے آواز دے رہا اور کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے اندر تو نہیں آئے، باہر سے پکارا۔ بشر حافظ اٹھے اور پاس چلے گئے، کہا جی ان میں سے جو قطب تھا وہ بولے کہ میں منصب قطب کے فائز تھا، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا ہے، آج سے قطب میں نہیں، رب نے تمہیں قطب کا درجہ عطا فرما دیا۔ بڑے حیران ہوئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اپنا عمل تو بتاؤ جو تم نے کیا ہو، رب نے تمہیں قطب بنا دیا۔ وہ سوچنے لگے، کہا جی میں شراب خانے میں بیٹھا ہوں، کوئی بظاہر ایسا عمل نہیں،
فوراً ہی یاد ہے، انہوں نے کہا ہاں آج راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ اللہ کا نام میں نے پڑھا ہوا دیکھا، میں نے اس کو صاف کر کے عزت سے سنبھال لیا، رکھ دیا۔ کہا بس تو نے اللہ کے نام کو عزت بخشی، رب نے تمہیں ولیوں میں عزت کا مقام عطا فرمایا، کتب بن گئے۔ ہم سوچتے ہیں اپنی بصیرت سے، اللہ فیصلہ فرماتا ہے اپنی حکمت سے۔ ہمارے ہاں عبادات کی کثرت، اعمال کی کثرت، یہ چیزیں کسی کے نیک ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک چھوٹا سا بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے چھوٹا، وہ عمل پسند آ جائے، اللہ منصب کو عطا فرما دے۔ اب یہ تو اللہ کی عنایت تھی، اب ان کی عاجزی دیکھیے۔ جناب بشر آفی نے سر جھکا کے کہا اگر اللہ نے مجھے اس عمل پہ کتب بنا دیا تو میں بھی رب سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کی زمین پر کبھی جوتے پہن کے نہیں چلوں، میں بھی عاجزی سے ننگے پاؤں چلوں۔ اس کا مطلب جب اللہ عزتوں سے نوازے تو بندے میں بھی عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہ آ جائے۔ یہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، کسی کو منصب دیا جائے، کسی کو مقام دیا جائے، کسی کو عزتوں سے نوازا جائے تو بندے کا بھی اظہار پھر عاجزی کا ہو۔ جیسے بشر آفی نے کہا میں پھر اپنے رب کی روئے زمین پر جوتے سے نہیں چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پرندوں اور اس علاقے کی سارے جانوروں چوپایوں کو حکم دیا کہ میرا بشر جب گلیوں سے گزرے گا کوئی پیشاب، کوئی پرندہ بیج نہیں کرے گا کہ کہیں میرے پیارے بشر کے پاؤں میں نہ ہو۔ جب تک بشر حافظ زندہ رہے گا، اگر کسی گائے کا، بکری کا رسا نہیں بھی کھولا تو وہ تڑوا کے باہر جا کے پیشاب کر کے آتے، اس لیے کہ رب کا حکم تھا کہ بشر جہاں سے گزرے گا وہاں ناپاکی نہیں ہوگی۔ ایک دن ایک گھر میں گائے نے پیشاب کر دیا، خاتون نے کہا لگتا ہے آج بشر فوت ہو گئے، پتا کیا واقعی اس دن بشر آفی کا مثال ہو گیا۔ پتا چلا اللہ کی تقسیم کچھ اور طرح سے ہے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہیں، ہماری بصیرتیں، ہماری سمجھ فہم ادراک کچھ اور ہے۔ وہ کسی کی ایک ادا کو پسند کر کے اس کو نواز دیتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات جب بھی انسان کو کوئی منصب مقام ملے تو یہ بندے کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی پر ہوگی، عوام کا امتحان اور حکمرانوں کا امتحان، دونوں طرف سے اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ پیغام ہوں گے آج کی گفتگو۔ گرامی حضرات معراج کا واقعہ اگر آپ سماعت کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں نماز پڑھا چکے 1,24,000 انبیاء، سواری باہر کھڑی ہوئی، براق تیار ہے، ہمارے آقا نماز پڑھا کے سیدھا ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل کی پکڑی ہوئی لگاموں اور سواری پہ بیٹھ کر سیدھا آسمان پہ جاتے۔ ہمارے آقا 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھا کے طے خانے میں چلے، نیچے گئے، پھر وہاں سے سفر شروع کیا۔ ایک صاحب نظر نے کہا ہمارے آقا امت کو پیغام دے رہے تھے، لوگوں اللہ نے اتنا عظیم منصب مجھے دیا جو کسی کے نہ ملا کہ عرش پہ بلا کے اپنے جلوے دکھا دیے۔ سرکار چاہتے تھے کہ میں اپنے رب کی اس عنایت پر عاجزی کا اظہار کروں، عاجزی کے لیے طے خانے میں نیچے چلے گئے اور وہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ پتا چلا جب منصب مقام مل جائے تو بندہ عاجز ہو جائے، جھک جائے، اللہ تعالیٰ زمانے پر کو اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دے۔ حقیقی خالق و مالک کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو اس دور کی ایک روایت تھی، روایت یہ تھی کہ جب بھی کوئی آمنے سامنے مقابلہ کرے گا تو لباس ایک جیسا ہوگا، یہ اس دور کی روایت ہے۔ تو چونکہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا تو سارے جادوگروں نے لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا پہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لباس کیا تھا؟ سفید دھوتی، چادر باندھتے اور ہرے رنگ کا جبہ
اور اس کے اوپر ہرے رنگ کا امام یا ٹوپی، یہ آپ کا، اور ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ اب جتنے جادوگر آپ سے مقابلہ کرنے آئے سب نے سفید دھوتی، آپ کی طرح کا جبہ اور سر پہ اس طرح دستار اور ڈنڈا پکڑ کے پورے تمام میدان میں جادوگر اسی روایت کے مطابق کھڑے ہوئے، کیونکہ اس دور کی روایت تھی۔ جس وقت انہوں نے اپنے جادو سارے چلا لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا وہ سارے ان کے سانپ نکل گئے، اور سانپ اتنا بڑا بنا کہ 11 منزلیں تھی فرعون کے محل کی، ایک جبڑا نیچے تو دوسرا جبڑا 11ویں منزل سے اوپر۔ فرعون بھی بھاگ گیا، 24,000 بندے تو پاؤں تلے کچل کے مر گئے، اتنے لوگ بھاگ گئے۔ اب جادوگر پریشانی سے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ آپس میں کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، کہاں گئے ہمارے جادو، کدھر گئے رسے، منوں رسوں کا، من کے مطابق من کئی من رسے تھے، ایک بھی نہیں ہوا۔ تو جادوگروں کا جو سردار ہے وہ بولا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی فتح کا جشن کیسے مناتے ہیں، وہ خوشی سے جشن منا رہے ہیں۔ وہ جادوگر ڈھونڈتا جب آیا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے اور روئی اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے آنسو نکل کے زمین پر مٹی میں جذب ہو رہے ہیں اور مٹی گارا بن کے ان کے چہرے پہ لگ رہی ہے، روئی جا رہی ہے، یا اللہ یہ تیرا کیا ہے، یا اللہ یہ تیری عنایت سے، یا اللہ، وہ روئی جا رہی۔ تو ان کا یہ کثرت سے رونا جب اس نے دیکھا اس جادوگر، اس نے آ کے بتایا کہ وہ جشن نہیں منا رہے، وہ تو روئی جا رہے ہیں۔ ان کا سردار بولا پھر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی جب منصب پہ کسی پہ پہنچتا ہے تو جشن نہیں مناتا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، وہ تو روئی جا رہے ہیں۔ اب جادوگروں کا سردار بولا بھی میں تو جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ آنا آ جائے، میں تو اسلام قبول کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے جادوگر آئے اور سجدے میں سر رکھ کے کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس جہان کے پالن ہار رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ کے بھی رب ہے، ہارون کے بھی رب ہے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ صرف اللہ رب العزت پر ایمان نہیں بلکہ اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کے بھی رب ہے، جو ہارون کے بھی رب ہے۔ پتہ چلا توحید بھی ملتی ہے تو نبی کے واسطے سے ملتی ہے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جیسے ہی فرعون کو پتا چلا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ ان جادوگروں کو پیسہ میں نے دیا، پروٹوکول میں نے دیا، میں نے ان کو زبردست بگیوں میں بٹھا کے بلایا، عزتیں میں نے دی، یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ بلایا، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، سارے کے سارے، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہا ایک ایک کو کاٹ کے رکھو، کاٹ۔ اب وہ دریائے نیل کے کنارے لے گیا، ایک کا بازو کاٹا، ایک ایک جگہ، ان کا پیچھے ہٹ جاؤ ایمان سے، چھوڑ دو ایمان، کہا جی نہیں۔ پھر دوسرا بازو، دوسرا ٹانگ کاٹی، پھر دوسرا بازو کاٹا، پھر تیسری، پورے جسم کے اعضاء کاٹ کے ان کو سولی پہ لٹکا، ایک ایک کر کے وہ سارے سولی پہ لٹک گئے، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، سب نے شہادت کا درجہ پایا۔ پتا چلا نبی کی ایک لمحے کی صحبت کئی سال کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ آج لوگ صحابہ کرام کو ان کے اعمال کی وجہ سے کرٹیسائز کر رہے ہیں، فلاں صحابی کا یہ ان سے اختلاف ہو گیا، فلاں نے یہ عمل کیا۔ ہم نے کہا تمہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں، صحابی عمل سے نہیں صحبت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ ایک بھی نماز کسی صحابی نے نہیں پڑھی، بس ادھر کلمہ پڑھا، ادھر میدان میں اترے شہید ہو گئے، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ صحابی جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھتے ہی میدان میں اتر کے شہید ہو گئے، دنیا کے سارے غوث و قطب و ابدال مل جائے اس صحابی کی گرد رات بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی اپنی زبانوں کو نہیں کھولنا،
وہ عظیم ہستی ہیں جو صرف نبی کی صحبت سے یہ مقام پاتے ہیں، عمل سے نہیں پاتے ہیں۔ اب یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایمان پا گئے، ان کو ایمان، ایقان، معرفت، یہ سب چیزیں ملنے کے بعد اللہ نے شہادت کا مرتبہ بھی عطا کیا۔ نبی کی صحبت اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے عقل کے پیرائے میں کبھی بھی ان ہستیوں کے عمل کی وجہ سے کبھی بھی کرٹیسائز نہ کیجیے گا۔ ایمان، لذت جب دل میں بس جاتی ہے تو پھر وہ نبی کی صحبت کی برکت سے فیاض ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک نکتہ جو توجہ سے سمجھیے گا، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور کہا، یا اللہ اتنے جادوگروں کو تو ایمان کی دولت دے دی، یا اللہ جس کے لیے یہ سارے جتن کیے اس فرعون کو بھی ایمان کی دولت دے دے، وہ تو مومن نہیں ہوا، یہ سارے جادوگر ہو گئے مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے پیارے کلیم، ان تمام جادوگروں نے تیری سنت کو اپنایا ہوا ہے۔ اگرچہ روایتاً انہوں نے جبہ تیری طرح پہنا تھا، اسی طرح دھوتی باندھی تھی، اسی طرح سر پہ ٹوپی اور دستار رکھی تھی۔ اے موسیٰ، میری غیرت نے گوارا ہی نہ کیا جو میرے پیارے کلیم جیسا بن کے کھڑا ہو میں اس کو ایمان کی دولت سے معلوم کر دوں۔ میں نے اس کو اس لیے ایمان کی دولت عطا کی ہے کہ وہ نبی کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے۔ ایک صاحب نظر نے کہا کہ اگر کوئی روایت پر نبی جیسا بن جائے اللہ اس کو ایمان کی دولت دیتا ہے، اور جو نبی کا امتی نبی کی سنت سمجھ کر نبی کی سنتوں کو، اداؤں کو اپنائے، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ اس لیے سرکار کی سنتوں کو اپنائے۔ یہ نماز اصل میں اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کہا، محبوب یہ تحفہ لے جائیے، آپ نے میرا دیدار کر لیا، آپ کی امت کا جو فرد میرا دیدار کرنا چاہے آپ کہیے نماز پڑھتے جائیں، رب کا دیدار کرتے جائیں۔ نماز اصل میں رب سے ملاقات ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کو صرف پڑھے نہیں، قائم کریں اس کے مکمل آداب کے ساتھ، تو پھر آپ کو بھی نماز میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے آج تک وہ سجدہ نہیں کیا جس میں مجھے رب کا دیدار نہ ہو، لیکن اس کے لیے کامل اطاعت کی ضرورت ہے۔ آپ ظاہری وضو کر لیتے ہیں لیکن باطنی وضو نہیں کرتے۔ وہ کسی صاحب نسبت سے سیکھیے کہ باطنی وضو کیا ہوتا ہے اور نماز عشق کیا ہوتی ہے، پھر خدا کی قسم آپ سجدے میں رکھیں گے رب کے جلوے نظر آنا نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نظر تھے، ان پر نماز میں رب کا دیدار ہوتا، ایک دن نہیں ہوا، بڑے پریشان ہوئے، دل میں القاء ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، آج تو نے وضو کرتے ہوئے میرے معبود کی سنت جو پاؤں کو دھوتے ہوئے خلال کرنا ہے وہ تو نے سنت پوری نہیں کی، تو میرے معبود کی ایک سنت چھوڑ کے کھڑا گیا تھا، میں اپنا دیدار کیسے کرواؤں؟ اس میں کامل اطاعت کی ضرورت ہے، پھر اللہ کے جلوے بھی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو گرامی حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت نماز کے ذریعے رب کا دیدار پاتی ہے، اور پھر قیامت پہ تو سب دیدار کریں گے۔ کوئی رب کو صفات رحمان میں دیکھے گا، کوئی رحیم میں دیکھے گا، کوئی محمد میں دیکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو رب کے ذاتی تجلیات کا مشاہدہ کریں، وہ اہل ذکر ہے۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے کہ جس طرح معراج کا معجزہ اللہ نے عطا کیا، اس میں کچھ ذمہ داریاں بھی امت پہ ڈالی ہیں۔ کل ہم ایک الیکشن سے گزرے ہیں، 2024 کا الیکشن منعقد ہوا اور چند دنوں بعد ایک نئی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں حکمرانوں کی بھی آزمائش ہے اور عوام کے لیے، ان دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی آزمائش کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہ جو حکومت بنتی ہے یا حکمران آتے ہیں، ان کے کندھوں پر عوام کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قیامت میں پوچھنا، اس لیے فاروق اعظم نے کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاس سے مرے گا تو اوپر سے زوال کیے گا۔ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا فالامام الذی علی الناس راعی، حکمران اپنی رعایا پر ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 7138 ہے۔ لہذا خلفائے راشدین کے دور میں یہی معاملہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، آپ 99 ہجری میں امیر المومنین بنے اور 101 میں مثال ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام فاطمہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس گئی تو وہ ایسے سر پکڑ کے رو رہے۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے کندھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے، مجھے فقیروں، بیماروں، مظلوموں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں، عیال داروں کا خیال آتا ہے کہ قیامت نے مجھے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اصل میں تربیت کی ضرورت ہے۔ یہاں عہدے لینے کے لیے لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ انداز اپناتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ تو حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام نے اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے لیے رکھا ہے۔ حکمران ایک نائب ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کے اندر اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے اور اسی کے مطابق اسے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتیں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی۔ سورہ صاد آیت نمبر 17 سے 20 تک اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو یہ شان عطا کی، وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت کی مضبوطی عطا کی اور حکمت کے ساتھ حق کو باطل میں فرق کرنے والا علم عطا فرمایا۔ جب تک حق و باطل میں فرق کرنے والا علم نہ ہو، انسان صحیح برے کا انتخاب نہ کر سکے، تو انسان کسی نہ کسی جگہ گمراہ ہو سکتا ہے، بہک سکتا ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی مجلس شورا بنائی۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین تھے وہ مجلس شورا کے مطابق چلتے۔ اگر حکمران بے لگام ہو کر چلے گئے تو پھر ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی آزمائش ہے۔ اگر حکمران رعایا کے خیر خواہ ہونے چاہیے، اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خدمت ہے، اور عوام کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ دونوں طرف سے اسلام نے تصور دیا۔ اب عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے تعصب کا، مطلب جو جس پارٹی سے وابستہ ہے وہ اس پارٹی میں رہتے ہوئے اس کے لیڈر کے خلاف بات سننے کے لیے تیار ہے، اسے کہتے ہیں عصبیت، تعصب۔ اور دوسرا ہمارا رویہ ہے، ہم کسی دوسری پارٹی کے لیڈر کو بغیر کسی دلیل کے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھال کر لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹی وی پہ وہ پروگرام زیادہ معروف ہوتا ہے جہاں کسی سیاسی لیڈر کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو خوشی سے سنتے ہیں، ہم اس کو اپنا ایک مشغلہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کا تو یہ تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت نہ کرو۔ ہم چونکہ گناہ میں اتنے ڈوب چکے ہیں، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی اب تیار نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ معاشرے میں کثرت کی بنیاد پر ایک تو تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر اگر غلطی کرے آپ اس کو غلط کہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا خطبہ دیا، آپ فرماتے فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اے لوگو اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر میں اچھے کام نہ کروں تو پکڑ کے مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں سیدھا کر دینا۔ آج کون شخص ہے جو یہ کہے کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں؟ ایک تو یہ تصور ہمارے ذہن سے نکلنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ عوام اور حکمران ان دونوں کے درمیان اسلام نے ایک خوبصورت تصور قائم کیا ہے۔ اگر حکمران عادل ہوگا تو رب کی رضا حاصل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے عادل حکمران کو سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے عادل حکمران،
اور اگر وہ ظالم ہوگا تو اس کی نحوست سے لوگ یقیناً کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو گرامی قدرات، اسلام نے جو ہمیں خوبصورت تصور دیا کہ حکومت تبدیل ہو، حکمران دوسرے آ جائے، ہمیں خیر خواہی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ بے جا کسی کے بارے میں بغض رکھتے ہوئے اس کے لیے مشکلات کا کھڑا کرنا اور اس تصور کو اپنے ذہن میں پیدا کرنا، یہ تعصب ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ کی بارگاہ میں ان سے پوچھ ہوگی، ہمارے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے ان کے لیے کون کون سے اسباب مہیا کیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا مالک الملک، میں ہی تمہارے سارے بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملوک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ۔ پروردگار فرماتا ہے قلوب الملوک فی یدی، تمہارے تمام بادشاہوں، صدر، وزیر اعظم کتنے بھی ہیں، ان کا کنٹرول میرے دستے قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے بادشاہوں، حکمرانوں کا کنٹرول میرے دستے قدرت ہے۔ فرمایا میں جسے چاہوں عزتوں سے نواز دوں۔ اب یہاں ایک نیچرل فینونما اللہ نے ذکر کیا، فرمایا اگر مخلوق میری عبادت کرے، اگر مخلوق مجھے راضی کرے تو میں ان حکمرانوں کے دل کو پھیر دیتا ہوں، یہ حکمران اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر عوام میری نافرمانی کرے، میری عبادت نہ کرے، میرے حکم سے منہ موڑے، اللہ فرماتا پھر میں انہی کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں، یہ حکمران اپنے عوام پر ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم ظاہری اسباب پر تو زور لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے رب کو راضی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تم ان کے بارے میں نہ فکر مند ہو، تم میرے بارے میں فکر مند ہو، تم رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، مجھے راضی کرو، اور میں کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم مجھے راضی کر لو گے تو میں حکمرانوں کے دل کو پھیر دوں گا، یہ رحمتوں کی تمہاری طرف دریا کھول دیں گے۔ اگر تم مجھے ناراض کرو گے تو اللہ فرماتا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کے دل کو پھیر دوں گا، فَسَاقُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ تمہیں طرح طرح کی عذاب میں اور ظلم و جور میں مبتلا کر دیں گے۔ اب یہاں جو حدیث کے الفاظ حدیث قدسی ہے، فرمایا فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمَلُوكِ، بادشاہوں اور حکمرانوں کو کوسنے اور برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے میں وقت ضائع نہ کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے حکمرانوں کو کوسنے اور بددعائیں دینے میں وقت ضائع نہ کرو۔ یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا وَلَٰكِنِ اسْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ أَكْفِكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو، گڑ گڑاؤ، میرا ذکر کرو، میرے سامنے رو، فرمایا میں راضی ہو گیا، یہ سارے راضی ہو جائیں گے، میں ناراض رہا، یہ کیسے راضی ہو گئے؟ یہ نیچرل فینونما اللہ نے ذکر کیا۔ اور میں تم اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے سامنے عاجزی میں مصروف ہو، میں تمہیں تمہارے بادشاہوں سے بھی کفایت کروا دوں گا، میں ان کے دل کو بھی تمہاری طرف پھیر دوں گا، تمہارے لیے آسانی کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہم تبصرے کرنے، مخالفین پر طعن و تشنیع کرنے میں وقت گزارتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے بعض لوگ پولنگ اسٹیشن میں ایسا ٹائم گزارا، نماز ہی چھوڑ دی، نہ نمازوں کی پرواہ نہ کسی کی، صرف اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ کے نمازیں بھی گئی، ایک دوسروں کی غیبتیں، طعن و تشنیع، ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے میں لگے۔ مجھے بتائیے، اللہ تو فرماتا ہے تم بجائے ایک دوسروں کو برا بھلا کہنے میں مجھے راضی کرو، میں راضی ہو گیا، یہ سارے راضی ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے رب کو راضی کیا؟ شب معراج آئی، ہم نے وہ بھی ناخدا پہ گزار دی، ہمارے آقا کو اللہ نے معراج کا موجزہ عطا کیا، ہم نے وہ رات بھی ایسے کیا، نہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے لیے خیر آ جائے، پھر جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی ہم بنا۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیداری عطا کرے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ شعور جب بیدار ہو گیا کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سوچ پر پروردگار فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے میں تمہارے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ دنیا کے لیے آسانی ہی آسانی آپ کے لیے پیدا ہو جائے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عام چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں